علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلہ جس کو اسلام کے اندر کافی حساس اور نازک مسئلہ مانا جاتا ہے وہ ہے خواتین کے چہروں کا پردہ۔ یہ آیا کس حد تک ائمہ کرام کے درمیان متفق علیہ ہے یا کس حد تک مختلف فی۔ اس سلسلے میں ہمارے جو چند ساتھی ہیں اور ایک دو اور ہماری بہنیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنا حاصل مطالعہ ضرور اس پہ پیش کریں۔ جو کچھ میں نے مطالعہ سے یہاں پر سمجھا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم کا جب سے نزول ہوا تب سے لے کے اب تک باضابطہ کھربوں مسلمان، بلین ٹریلین کہہ لیجیے کی تعداد میں اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے قرآن کریم کے اوپر ان کا جو ایمان تھا اس کے مطابق عمل کیا، اور کبھی اس قسم کا شور و غوغا ان لوگوں نے نہیں کیا جو آج کے وقت میں نام نہاد مسلمان جو لبرلز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بسا اوقات وہ ملحد تک چلے جاتے ہیں، ان لوگوں نے آج کر رکھا ہے۔ چہرے کے پردے کو لے کر کے باضابطہ اس انداز سے قرآن کریم کے آیات کو مینیپولیٹ کر کے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات بیچارے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دفاعی پوزیشن پہ جانا پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ سوال ہے، اب ان کا جواب کیسے دیا جائے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چلو ہم نے میدان مار لیا، ہم نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ان مولویوں کو، ان ملاؤں کو چپ کر دیا اور دکھا دیا کہ دیکھو قرآن کریم تمہارا کیا کہتا ہے اور تم اس کے اوپر فقہ وغیرہ کے حوالے سے کیا سے کیا کہتے چلے آ رہے ہو۔ یہ انتہائی کہہ لیجیے کہ ان کی حماقت ہے، بددیانتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو اسلوب اور آیات کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں، جن اسلوب کو اپنایا گیا ہے ان سے سمجھ میں کیا آتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم، سنت رسول، صحابہ کرام کا باضابطہ اس پہ عمل اور معمول، فقہ اور اسلامی تاریخ، ان ساری چیزوں کو جا کر کے آپ دیکھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے تنہائی میں اس کو دیکھیں اور پھر اپنے دل سے یہ فیصلہ لیں کہ میں کہاں تک درست ہوں۔ یہ سب سے پہلے ضروری چیز آپ کے لیے، یہ میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ لکھنے پڑھنے سے پہلے آپ بہرحال پہلے تحقیق کے جتنے بھی معیارات ہیں اس پر پہلے اترنے کی کوشش کریں، پھر جا کر کے آپ لکھیں پڑھیں، تو ایک اچھی بات ہوگی، دنیا آپ کو پڑھے گی بھی اور اس پہ غور سے سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کو دیکھ لیں یا سورہ نور کی آیت نمبر 24 کو، کیا کیا ہے وہاں پر۔ سورہ احزاب کے اندر تو باضابطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم اس بات کو پیش کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو جو ہم سب کی مائیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو امت مسلمہ کے حوالے سے جتنی بچیاں ہیں خواتین ان کو لے لیں، یا ان وقت جو سلبی ان کی بیٹیاں تھیں ان کو لے لیں۔ اس کے بعد خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کی عورتوں کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر سر سے لیتے ہوئے سینے تک بڑی سی چادر، موٹی سی چادر یہ لٹکا لیں، اوڑھ لیں۔ یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ اس طریقے سے ایک اسپیشل خاتون ہونے کا جو ایک ان کا اپنا اسٹیٹس ہونا چاہیے سوشل، وہ سامنے میں آئے گا، اور اس حوالے سے پھر کوئی شرری، کوئی فتنہ پرور، کوئی غلط مزاج، فاسد مزاج والا انسان جو ہے ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ ان کے ستائے جانے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ قرآن کریم بتاتا ہے، پہلے اس کو رکھے سامنے میں۔ اور سورہ نور کی جو آیت نمبر 24 میں نے آپ سے کہی ہے ان کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومن خاتون سے یہ کہہ دیں، کون مومن خاتون؟ جو قرآن پہ عمل کرتی ہیں، قرآن کے اوپر یقین رکھتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی نبی مانتی ہیں، وہ دل سے، زبانی طور سے نہیں، جیسے آج کے وقت میں بہت سے لوگ زبانی طور سے دعوے دار تو ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے ان کا عمل کیا، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی تحریر، ان کی زبان، ان کی گفتگو، وہ سب کا سب ان کے بالکل اگینسٹ، ان کے خلاف جاتا ہے۔ وہ یہ قرآن ان سے مخاطب ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان مومنوں سے جو واقعی اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا
یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو حفاظت سے رکھیں، غلط سلط کہیں پہ نہ ڈالیں، یعنی مردوں کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ کہ زنا سے بچیں، ہم جنسی سے بچیں، یہاں تک کہ شوہر کے ساتھ بھی غیر فطری عمل ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہا گیا؟ اور وہ چیزیں جو زیب و زینت کی عورتوں کا فطری حق ہے، میک اپ کرنا، زیب و زینت کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا شوہر کے لیے، اس کو بھی تم غیروں سے بچائے رکھو۔ یاد رکھیے قرآن کریم جہاں پہ گفتگو کرتا ہے نا تو ایک اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کو مخاطب کرتے ساری گفتگو کرتا ہے۔ بہت سے لبرل کو ہم نے دیکھا بدتمیز قسم کی پوسٹ پہ وہ یہ کہتے نظر آئے کہ ارے یہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے، خدا ان کی گھر کی عورتوں کو ان سے محفوظ رکھے، پتہ نہیں اپنے گھر کی عورتوں کو کیا ایسی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جس انداز سے یہ بیان دے رہے۔ ارے اللہ کے بندے، اتنی تو تمیز آپ کے اندر ہونی چاہیے، اتنا سلیقہ تو آپ کے اندر ہونی چاہیے، کون بات کہاں پہ کہی جا رہی ہے اور اس کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے، کہاں پہ جا کے اس کا محمل درست بیٹھے گا، کہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ قرآن کریم ہمیشہ جب بھی خطاب کرتا ہے نا تو ایک مرد کو اجنبی خاتون کے حوالے سے یا ایک اجنبی خاتون کو ایک اجنبی مرد کے حوالے سے مخاطب کرتا ہے اور اس انداز سے اس کو سمجھاتا ہے وہ، اور یہ لوگ ان کے جا کر کے اس انداز سے مخاطب بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ باضابطہ ان سب چیزوں کو کیا کریں، محفوظ طریقے سے رکھیں، چھپا کر کے رکھیں۔ الا ما ظہر منھا، ہاں جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہرحال تمہارے قدرت و اختیار سے، تمہاری وسعت سے باہر ہے تو وہ الگ ہے، وہ مستثنیٰ ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ وَلْيَضْرِبْنَ، پھر آگے تاکید کی جا رہی ہے، اور یاد رہے کہ تم اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنی کو، چادر کو اپنے گریبان پر ڈال لیا کرو، یعنی سر سے لے کے اس طرح سے لٹکاؤ کہ تمہارے چہرے سے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان تک آ جائے۔ یہ نہیں کہ مفلر کی طرح سے بس پھینک لیا اپنے گردن پہ یا اپنے کاندھے پہ اور سینے بھی کھلے ہوئے ہیں اور پشت کی طرف میں ڈال دیا۔ اوڑھنی یا دوپٹہ نام کا ایک صرف کپڑا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا اس کا آپ کے پاس پرپز ہے، اس سے کوئی مطلب آپ کو نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ تو تاکیدی طور سے یہاں پہ بھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو چہرے کو کیسے ڈھانپنا ہے، سر پہ کپڑے لے کر کے کیسے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ الا ما ظہر منھا سے اتنا تو ضرور ہوا ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے ابو حنیفہ علیہ رحمت تک اور آج کے وقت کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دونوں ہاتھ گٹے تک ہے نا، یہ عام طور پہ شرعی ضرورت کے مطابق یا طبی ضرورت کی بنا پر خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو چہرہ اور یہ دونوں گٹے اور دونوں پاؤں ٹخنے سے نیچے کا یہ حصہ چلنے پھرنے میں یا لین دین میں یا بات چیت کرنے میں نمایاں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں یہ، تو اس لیے اس کو اس سے باہر رکھا گیا۔ اب یہ شور مچاتے اس کو لے کر کے کہاں نہ تو شرعی ضرورت کو دیکھتے ہیں نہ طبی ضرورت کو دیکھتے ہیں، ظہر منھا جو آٹومیٹک ایسے موقع پہ ہو جایا کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے، تمہارے ائمہ کرام نے کہا ہے، تمہارے صحابہ کرام سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ سب چیزیں کھلی رہنی چاہیے، اوپن رہنی چاہیے۔ اس کے اوپر پردے کے بارے میں تم مفتیان کرام نے، تم علماء کرام نے جو ہے ایک اضافی طور سے شریعت کے اندر ہستक्षेप کیا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے، اپنے طور سے ان سب چیزوں کو تم لوگوں نے امپوز کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ قرآن تو اس سے آدمی کو مستثنیٰ رکھتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں چہرہ کھلا رکھو تم۔ یہ انتہائی بددیانتی کی بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے وہ نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کو اوپر سے کس طریقے سے چہرے پہ ڈالنا ہے کہ آپ کا چہرہ ہوتے ہوئے گریبان تک چھپ جائے، آپ نے اس کو تو نہیں دیکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا جہاں پہ یدنین علیہن من جلابیبہن کہا گیا کہ اسی سی چادر کو لٹکا لیا کر کھینچ کر کے۔ ذرا لغت میں جا کر کے دیکھیں، اور باضابطہ صحابہ کرام کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا کہ اس طرح سے لے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانکیں گی، ایک آنکھ کا حصہ کھلا رہ جائے گا، بائیں آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو دیکھنے کی آپ کوشش تو کریں گے نہیں، جبکہ قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا تھا تو پریکٹیکل انداز سے جس طرح سے بہتر شرح، بہتر اس کی وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان میں کی، اور ان لوگوں نے جس انداز سے کر کے دنیا کو دیا ہے، دنیا کی کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی جماعت اور گروہ اس طریقے سے اس کی شرح نہیں کر سکتی ہے قیامت تک۔ یہ یاد رکھیں آپ، ان کو آپ بھول جاتے، بس الا ما ظہر منھا پہ لے لیتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ کہا، آگے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں ہی نے باضابطہ یہ بھی کہا ہے زینتہن کے حوالے سے کہ بھائی قرآن نے کہہ دیا کہ تم جو زیب و زینت کی چیز ہے اس کو بھی محفوظ رکھو، مستور رکھو، چھپا کر رکھو، اس کو ظاہر مت ہونے دو۔ اس کی روشنی میں ان لوگوں نے، اور جلباب کی روشنی میں ان لوگوں نے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کی روشنی میں ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جس وقت میں یہ چہرے فتنے کا سبب بنیں گے اس وقت میں چہرے کو بھی ڈھانک کر رکھنا واجب ہوگا، اور اس وقت میں بھی
جب اس کے اوپر آپ نے میک اپ کر رکھا ہوگا، زیب و زینت کا پورا سامان اس پہ لگا رکھا ہوگا، چاہے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہو، چاندی کے کنگن ہو، انگوٹھیاں ہو، یا چہرے پہ میک اپ ہو، اس وقت میں ان کو بھی چھپا کر اجنبی مردوں سے، یاد رکھیے کلیئر کرتا جا رہا ہوں میں، گھر کے مرد کے لیے نہیں ہے کہ بیٹی بھی باپ سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھے، بھائی سے چھپا کر رکھے، اجنبی کی بات آ رہی ہے. اور گھر سے جس وقت میں نکلنے کی نوبت آتی ہے، شرعی ضرورت کے مطابق ہو یا طبی ضرورت کے پیش نظر ہو، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے. اس کو ذرا سا صحیح طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب زیب و زینت اس کے اوپر ہو تب، یا پھر یہ فتنے کا سبب بنے تب، اس وقت میں ان کو ڈھانپ کر رکھنا ہی واجب ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ چہرہ ہی تو انسان کے لیے عنوان بنتا ہے پورے جسم کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان جائے کتنی حکیمانہ انداز سے آپ نے بتا دی تھی. کیا؟ العینان تزنیان، یہ نگاہیں بھی تو زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اس کا دیکھنا، اس کا تاڑنا، اس کا گھورنا، اور اس کے ذریعے سے دل میں غلط سلط خیالات کا لانا. یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی. آگے چل کے آپ نے کہا کہ پھر جو ہے اس کی پوری طریقے سے تصدیق یا تکذیب جو ہے وہ شرمگاہ انسان کا کر دیتا ہے. کہ آنکھوں سے جو سفر شروع ہوا تھا، دل میں جو خیالات اور پلاننگ ہوئی، اس کی جا کر کے ویریفیکیشن اور اس کی تصدیق جو ہے انتہا پہ پہنچ کر کے یہ شرمگاہ انسان کا کرتا ہے. واقعی اس حد تک پہنچ کے واقعی زنا حقیقی طور پہ فزیکلی ریلیشن بنا کر آپ کر چکے ہیں یا اس سے دور رہے ہیں، وہ تو آخر میں دیکھا جائے گا. لیکن ابتدا تو انسان کی نگاہ سے ہی ہوا کرتی ہے. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں موجود ہے نا. اس کو کیوں آپ بائی پاس کرتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ سوال سب سے بڑا یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ تم پہچان میں آؤ. ایک صاحب نے باضابطہ اس پہ طنز کیا ہے کہ یہ ملا لوگ تو قرآن کریم کی تفسیر بھی صحیح سے نہیں سمجھ پاتے، ہم تمہیں تفسیر بتائیں گے. کیا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کہا گیا ہے کہ بھائی تم اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھو کہ تم پہچان لیے جاؤ. تو انسان تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، عورت تو چہرے سے پہچانی جائے گی، لہذا اس کا چہرہ کھلا رہے گا. سر ڈھانکنے کی بات آئی ہے، استغفر، سر ڈھکنا کی بات آئی ہے. کیوں؟ جب پہچاننے کی بات ہے تو سر کیوں ڈھکوا رہے ہیں آپ؟ سر ڈھانکنے ہی مت دو، اس کے بغیر ہی پہچان میں آ جائے گی. وہ تو آپ نے کہاں سے خیال تراش لیا ہے کہ بھائی سر ڈھانکنے کی بات آئی، چہرہ ڈھانپنے کی بات نہیں آئی ہے؟ جلباب کو لغت میں کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل کس طرح سے اوڑھ کے دکھایا ہے. آپ اس کو ہٹ کر کے اپنے انداز سے جو بیان کر دیں گے وہ ہو جائے گا. ارے بھائی یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہے. اس معاشرے کے اندر خواتین کی جو اسٹیٹس ہوا کرتی تھی، جو آزاد ہوتی تھی، خاندانی ہوتی تھی، وہ اور جو بیچاری جنگوں کے اندر باضابطہ مملوکہ بن کر کے آ جاتی تھی، قیدی بن کر کے آ جاتی تھی، اور پھر ان کو گھروں میں رکھا جاتا تھا، وہ دونوں الگ الگ ہوتی تھی، دونوں کا ڈریس کوڈ الگ ہوتا تھا. تو قرآن نے یہ کہا کہ جو خواتین باضابطہ شریف زادیاں جو شریعت کی پابند ہیں، وہ آزادی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، تو وہ اپنے پورے کے پورے اس انداز سے رہیں، باوقار انداز سے رہیں کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ بھائی یہ مہذب لاگ رہے ہیں، یہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ خاندانی لوگ ہیں، یہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کو نہیں ستانا، ان کو نہیں چھیڑنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس سے کہا جائے کہ آپ کہیں بھی پبلک میں جائے تو آپ اپنے ڈریس میں جاتا ہے کہ آپ پہچان لیے جائے اور آپ کے ساتھ ایک الگ سا سلوک ہو، الگ سا ویوہار ہو. نہیں ہوتا ایسا. وہ وہاں پہ خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس انداز سے رہیں کہ آپ پہچان لیے جائیں کہ آپ خاندانی، آپ شریف ہیں، آپ آزاد ہیں اور شریعت کے مکمل طریقے سے فالوور ہیں. تو آپ کی اس طرح سے اسٹیٹس کے مطابق، رتبے کے مطابق لوگ آپ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، اس طرح کا سلوک کریں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی غلط سلط خیال رکھنے والا کوئی غلط حرکت نہیں کر سکے گا، چھیڑخانی نہیں کر سکے گا، پیچھا نہیں کرے گا. آج تو اس کو باضابطہ پریکٹیکلی پروف کیا جا سکتا ہے کہ جو پورے طور سے اپنے آپ کو چھپا کر کے کور کر کے نکلتی ہے وہ، اور جو یوں ہی نکل جائے وہ، دیکھیے گھوڑنے والے کس کو گھوڑتے ہیں، سیٹی کس کے پیچھے بستی ہے، لوگ کہاں کس کے پیچھے لگتے ہیں. یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہوگی نا. اور پھر یہ فتنے کی بات کے حوالے سے بھی کبھی کبھی لوگ قبول کرتے ہیں. کہاں چلو مان لیا کہ تم لوگ کہتے ہو فتنے کے زمانے میں، فتنہ ہے کہاں؟ یہاں تو آج کل خاتون جو ہے اچھی طریقے سے جاب پہ جا رہی ہیں، یہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، مارکیٹ کر رہی ہے، شاپنگ کر رہی ہیں، رشتہ داروں میں آنا جانا ہو رہا ہے، رات و دن ہر جگہ پہ انسان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. پھر کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چہرہ کو کور کر کے ہی نکلو؟ اگر زیادہ ہی آدمی کو اپنا خیال رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، تو اپنے دل کو، اپنے نگاہ کو پاک کر لے، بات ختم ہے، اس کا اصل پردہ کر لے. یہ گھوم کے پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ آج فتنے کا دور نہیں ہے؟ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس پہ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ریپ کے کیسز کتنے فائل ہوتے ہیں اور یہ ملک کتنے نمبر پہ آتا ہے، اس کا سال کے اندر کیا آنکڑا بنتا ہے، وہ اعداد و شمار دیکھ لیجئے. پر ڈے، آج سے 2-3 سال پہلے کا میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، اسکرین پہ لگا دیا جائے گا. پر ڈے 86 کیسز اوسطاً پیش آتے رہے ہیں. انڈیا کا نمبر 4تھے نمبر پر رکھا گیا پوری دنیا کے اندر.
4 बड़े बड़े क्राइम होते हैं, जिसमें से एक क्राइम ये भी है औरतों के साथ रेप और जिना का होना। और आप कहते हैं महफूज जगह है, कोई फितना वतना यहाँ पे नहीं होता है। ये लाइसेंस किसने दिया आपको कहने का? आप ये कहने से पहले अपना आईना जरा जा करके गूगल के इस आदाद शुमार में सामने में रख करके अपना चेहरा देख लीजिए कहने के वक्त में कि आप कितने हकीकी इंसान के हमदर्द हैं या मुनाफ ना पड़ेगा ना। अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिए आप उसके अंदर, और आप कहते हैं कि नहीं दिल और निगाह पाक रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सब इंतहाई बददियानती की बातें हैं, उसको आप भूल जाइए। सही माने में जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप तफासिर को अपने तौर से जाके देखिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में सारी ज़बान के अंदर आपकी तफासिर आज लिख दी गई हैं, कन्वर्ट कर दिया गया है। उसमें आप जाके देखने की कोशिश करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से अगर चेहरे और गट्टे को रखा गया बाहर, तो कब किस पोजीशन में रखा गया है? बिल्कुल सादा सिंपल, कोई जेवर और जीनत की चीज़ें इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। उस वक्त अबू हनीफा अलैहि रहमान इसको वाक़ई उससे मुस्तस्ना रखा है। ज़ेब ज़ीनत की सूरत में वो भी कहते हैं कि नहीं इसको छुपा कर रखो। फितने का जब वक्त हो तो वो भी कहते हैं कि इसको छुपा कर रखो, ढांक करके रखना वाजिब होगा। ये मुत्तफ़क़ अलैह बता रहा हूँ मैं, ये सब का नुक्ता नज़र है। और आज के वक्त में ये फितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने कह दिया आपको, आदाद शुमार जा करके आप देख लें तो आपको पूरे तौर से बात समझ में आ जाएगी। इसलिए आप मुल्लाओं पे तंज करना छोड़ दें। आप लिबरल हैं, आप सेकुलर हैं या आप मुल्हिद हैं, आप जो भी रहें, खुल के बोलिए कि भाई हम नहीं मानते हैं, हम इस पे अमल नहीं करना चाहते हैं, हमारी आज़ादी हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। हाँ, जब मरने के बाद हम जाएंगे तो फिर फरिश्ते हमारे साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमारा मामला होगा, आप हमारी ज़्यादा फिक्र न करो, तो ये अलग बात होगी। लेकिन आपका ये कहना है यहाँ पर कि आप गलत इंटरप्रेट करते हो, कुरान करीम के ऊपर आप लोगों ने गलत सलत चीज़ें इम्पोज कर दी हैं, पब्लिक को जाकर के आप गलत सलत तरीके से रहनुमाई करते हो और इस बहाने आप उलमा कराम को कोसते हो। ये इंतहाई कह लीजिए कि आपकी बददियानती और आपकी निफाक की दलील है। इससे आप बचें, इससे आपका कोई वैल्यू या कोई एहतराम माशरे में अच्छा नहीं होता, बल्कि और आप डिवैल्यू हो जाते हैं। आपकी आने वाली नस्लें, आपके अपने लोग ही जब जाकर के हकीकत का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि आपने बहुत छल किया है, यहाँ पे आपने बहुत ही गलत तरीके से किसी चीज़ को इंटरप्रेट किया है और आपने इंसानियत का जो सही लेवल या मेयार होना चाहिए उससे अपने आप को गिरा लिया है। पढ़ा लिखा होना, दानिश्वर होना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इन सारी बातों को समझ लें आप। चेहरे का और हाथ का जो मैंने बताया उस सूरत में है जब वो सादा सिंपल हो, कोई ज़ेब व ज़ीनत ना हो और इस बहाने किसी किस्म के फितने का अंदेशा ना हो। जब फितने का अंदेशा होगा, चाहे ज़ेब व ज़ीनत हो या ना हो, महज फितने की बुनियाद पर भी चेहरे को कवर करके रखा जाएगा। इसी के साथ साथ में अगर ज़ेब व ज़ीनत हो तब तो हर हाल में रखा जाएगा। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। और कैसे निकलना है, क्या करना है, आप खुद से जा कर के देख लें। चेहरे को कैसे कवर करना है, सर के ऊपर से कैसे ओढ़नी को या मोटी चादर को लाना है जो आज की नकाब की शक्ल हो या कोई और शक्ल हो जो गिरबान तक पहुंच जाए और आपका सीना भी, आपका चेहरा भी सब कवर हो जाए, ढक जाए। इस तरीके से आपको पर्दा करना है। ये है असल चेहरे का पर्दा। बाकी निगाह और दिल की पाकी का ख्याल लाना और उसके बाद फिर आपको इस अंदाज से जहन साजी करके उस मरहले पर पहुंचा देना जिस मरहले के हवाले से हमने कहा कि आज भी 86 केसेस बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो औरतों के साथ गलत हरकतें होती हैं। तो ऐसा न हो कि आप किसी के बहकावे में आकर के शरीयत को अलग लांग जाए और उसकी नहुसत और लानत ये पड़े कि आपकी ज़िंदगी यहाँ भी अजीरन हो जाए और दोभर हो जाए। अल्लाह ताला इस सब से हम सब की हिफाजत फरमाए। सही माने में कुरान करीम जो हमारे लिए हिदायत नामा है, हम उसको सही तरीके से अपनी हिदायत की किताब समझ करके उससे हिदायत लें, न कि किसी के गलत फंदे में जा कर के अपने आप को फंसा लें। अल्लाह तबारक व तआला सही बातों को समझने और उनको आम करने वाला बनाए। इस चैनल के जो मकसूद और मुद्दा है, बारहा मैं कह चुका हूँ, उसको आप लोग वाज़ेह करें और आम करें। इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके जितनी भी बातें होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हमारे और आपकी जो दीन की खिदमत हो सकती है लोगों के हवाले से वो इन जैसे प्लेटफार्म के ज़रिए से बेहतर तरीके से हमारा आप कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रान जज़ीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।